السلام علیکم۔ کس نمبر 14 من کے معلم میں شکیل احمد چوہان۔ اشال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب اس نے ممتاز بیگم کو دیکھا۔ حکیم صاحب کو تو ایسے لگا ان کی ماں ماسی کی شکل میں ان کے گھر آ گئی ہے۔ وہ بڑی محبت سے اپنی خالہ کو ملے۔ انہوں نے ماضی کی کوئی کہانی نہیں کھولی، وہ اپنے حال میں خوش حال کو جی رہے تھے۔ حکیم صاحب نے نکاح کی اس تقریب میں صرف ماسٹر محمود کے گھر والوں کو دعوت دی تھی۔ مریم اور مومنہ موجود تھیں، مام غیر حاضر تھی۔ مومنہ اور بازلہ اشال کو خود ہی تیار کر رہی تھیں۔ مام کیوں نہیں آئی؟ اشال نے میک اپ کرواتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی وہ نکاح سے پہلے آ جائیں گی۔ مومنہ نے اشال کی آنکھوں میں کاجل لگاتے ہوئے جواب دیا۔ کل لیٹ نائٹ میری موبائل پر بات ہوئی تھی، کہنے لگی اب ٹھیک ہوں۔ اشال نے کہا جاری ہے۔ صبح سے پھر ہلکا ہلکا بخار ہے، مومنہ نے اشال کو لپسٹک لگاتے ہوئے بتایا۔ بخار تو آج مزمل بھائی کو بھی تھا، بازلہ نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اطلاع دی۔ نائس، ویری نائس۔ میں تو رومیو جولیٹ سمجھتی تھی، یہ تو لیلا مجنوں نکلے۔ کوڑے مجنوں کو لگتے ہیں اور نشان لیلا کے جسم پر پڑتے ہیں۔ میک اپ کرواتے ہوئے بھی اشال کی زبان کچر کچر چل رہی تھی۔ کیا مطلب آپی؟ میں سمجھی نہیں۔ مومنہ اور بازلہ نے اپنی اپنی تشویش ایک ساتھ ظاہر کر دی۔ اشال کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے خود کو شٹ اپ کہا۔ کنٹرول کنٹرول اشال، کیا اول فول بک رہی ہو؟ اشال نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی۔ کچھ نہیں، مجھے حارث نے ایک لطیفہ سنایا تھا، وہ یاد آ گیا تھا۔ اشال نے اپنی طرف سے بات گول کرنے کی پوری کوشش کی۔ مومنہ اور بازلہ باقی میک اپ کے دوران خاموش ہی رہیں۔ وہ خود ہی سے سوال کرتی اور خود ہی جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ مومنہ کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ مزمل تقریباً 6 ماہ سے ہر روز صبح معراج کے آتا ہے اور بازلہ یہ جانتی تھی کہ مزمل ہر روز 6 ماہ سے فجر سے پہلے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ان دونوں نے اشال کو دلہن کی طرح تیار کر دیا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ علیمہ نے آواز لگائی، جو شربت پی کر فارغ ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب، اشال بیٹی کو یہاں ہی بلا لیں، باہر کا کوئی نہیں، سب اپنے ہی ہیں، مریم بی بی بولی۔ ماں بیٹی اشال کو یہاں ہی لے آؤ۔ حکیم صاحب نے بیٹھک سے ساتھ والے کمرے میں آواز دی۔ اشال دلہن بنی ہوئی آ کر حارث کے برابر بیٹھ گئی۔ حارث بھی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ حکیم صاحب نے خود ہی ان دونوں کا نکاح پڑھایا، اس کے بعد کھانے کا اہتمام تھا۔ سب مہمان کھانا کھانے کے بعد معراج کے روانہ ہو چکے تھے۔ ممتاز بیگم نے بلقیس، باسط اور بینش کو بھی معراج کے روانہ کر دیا تھا۔ صرف بازلہ ممتاز بیگم کے لیے رک گئی تھی۔ وہ ویسے بھی اپنے رشتہ داروں سے کم ہی میل ملاپ رکھتی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب مریم بی بی اور مومنہ کو چھوڑنے گئے تھے۔ مام اپنے وعدے کے مطابق رک گئی تھی۔ ممتاز بیگم اور بازلہ کو حکیم صاحب نے اپنے گھر کا سب سے اچھا کمرہ پیش کیا تھا۔ ممتاز بیگم کو دوائی کھلانے کے بعد بازلہ ان کو دبا رہی تھی جب اشال مام کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سہیلی، کیسا لگا آپ کو حارث؟ اشال نے فخریہ انداز کے ساتھ پوچھا۔ دادی کی نظر سے بھی دیکھوں تو بھی مزمل سے خوبصورت، اشال کی نظر میں تو وہ ہے ہی سب سے حسین۔ اشال نے دادی کی بات سنی تو کھل اٹھی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہنے لگی، یہ ہے مام چودھری۔ اشال نے مام کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا تھا جیسے کوئی انتہائی قیمتی چیز ہو جو زیادہ وزن ڈالنے سے ٹوٹ جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اشال بیٹی، رب سچا جھوٹ نہ بلوائے، کسی بھی آنکھ سے دیکھ لو، مام بہت خوبصورت ہے۔ ممتاز بیگم نے چشم الفت سے مام کو دیکھا۔ اشال نے ممتاز بیگم کی آنکھوں میں محبت کے جھرنے دیکھے تو کہنے لگی، دادی آپ کہہ دیں اشال، تم اس کے آگے کچھ نہیں، خدا کی قسم مجھے پھر بھی اچھا لگے گا۔ ادھر آؤ مام بیٹی۔ بازلہ پیچھے ہٹ گئی اور ماں ممتاز بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں بیٹی، میری دعا ہے اللہ تمہیں ہمت دے کہ تم اپنے باپ کی زبان کا پاس رکھ سکو۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گی کہ اللہ تمہارے دل کی جائز خواہشیں بھی پوری کرے۔ ممتاز بیگم کی باتیں سن کر بازلہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ممتاز بیگم سو گئیں۔ چلو چھت پر چلتے ہیں، اشال نے تجویز دی۔ بازلہ نے اپنا چشمہ اتارتے ہوئے کہا، اس وقت موڈ نہیں ہے تو آرام کرو، اس کا آج نکاح ہوا ہے، اسے کہاں نیند آئے گی۔ مام نے بازلہ کی حیرت کو اپنے دلائل سے دور کرنے کی کوشش کی۔ بازلہ کی حیرت مسکان میں بدل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں چھت پر تھیں۔ گھر کی چھت پر ایک
ممٹی بھی تھی جس کے ساتھ ایک بانس کی سیڑھی کھڑی تھی۔ چلو اوپر چلتے ہیں۔ اشال نے چھت سے اوپر ممٹی پر جانے کا کہہ دیا۔ بازلہ نے پھر سے مام کی طرف دیکھا۔ مام نے اشال کی طرف اشارہ کیا جو بانس والی سیڑھی پر سے اوپر جا رہی تھی۔ تم نے وہ گانا تو سنا ہوگا، آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے، اس کے ساتھ بھی آج وہی معاملہ ہے۔ اشال کے پیچھے پیچھے مام بھی سیڑھی سے ممٹی پر پہنچ گئی۔ بازلہ نے بھی ڈرتے ڈرتے سیڑھی پر پیر رکھے اور خدا خدا کر کے ممٹی کے اوپر اشال اور مام کے پاس چلی گئی۔ ہوا چل رہی تھی، دور سے گیہوں کے تھریشر کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں جی ٹی روڈ سے کوئی بس کوئی ٹرک گزر جاتا۔ دور دور تک گندم کی کٹائی کے بعد کھیت خالی تھے۔ وہ تینوں آلتی پالتی مار کر ممٹی کے سیمٹ کے چھت پر بیٹھ گئی تھی جس میں اب بھی جون کی دھوپ کی تپش تھی۔ تھوڑی دیر بعد اشال کو یاد آیا، میں نے تو آم ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھے تھے۔ اشال نے یہ کہا اور جلدی سے بانس کی سیڑھی سے اتر گئی۔ چھت پر آپ کیا کرتی ہیں؟ بازلہ نے روایتی سا سوال پوچھ لیا۔ وقت گزاری کے لیے۔ مام نے سامنے اسکول کے گراؤنڈ میں لگے پاکستانی پرچم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جھنڈا دیکھ رہی ہو، وہ میرا اسکول ہے۔ مزمل بھائی کی طرح بزنس کرتی ہیں، بازلہ نے جلدی سے کہہ دیا۔ مزمل کا نام سنتے ہی مام کے دل کو کھینچ سی لگی۔ مام نے اپنی دلی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا، نو پروفٹ نو لاس، ایسا ہے میرا بزنس۔ مطلب؟ بازلہ نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جو لڑکیاں فیس دیتی ہیں اس سے اسٹاف کی سیلری اور دوسرے خرچے نکل جاتے ہیں۔ مام کی بات سن کر بازلہ کو خوشی ہوئی تھی۔ اس نے خوشی سے پوچھا، سب لڑکیوں سے فیس نہیں لیتی مام، آپ ہی بہت بڑی بات ہے۔ بازلہ پاکستان میں لڑکیوں کو اس وجہ سے بھی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے کہ ان کی تعلیم پر خرچہ ہوگا۔ تعلیم تو شعور کے لیے حاصل کرنی چاہیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ میں چاہتی ہوں لڑکیوں کو زندگی گزارنے کا شعور آ جائے، وہ اونچ نیچ کو سمجھ جائیں، کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ اچھی مائیں اچھی نسل کی بنیاد رکھتی ہیں۔ ابا کی زمینوں سے اتنا آ جاتا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مجھے بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بزنس وومن نہیں ہیں، میں غلط سمجھی تھی، آپ تو سوشل ورکر ہیں، بالکل مزمل بھائی کی طرح۔ مزمل بھائی نے بھی اپنی فیکٹری کے کئی ملازموں کے بیٹوں کی تعلیمی اخراجات اٹھائے ہوئے ہیں، بشمول میرے۔ اچھا۔ مزمل کا نام سن کر مام کو پھر سے کچھ ہوا تھا۔ مام یہ بات سن کر باگ باگ ہو گئی تھی مگر اس نے بازلہ پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ مزمل بھائی کہتے ہیں کہ بازلہ ڈاکٹر ضرور بنو مگر پیسے کمانے کی غرض سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرو گی تو وہ تمہارے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے آم لے کر اشال آ گئی۔ اشال نے اپنے آنے کا خود ہی اعلان کر دیا۔ وہ سلور کی دیگچی اٹھائے ہوئے پہنچی تھی جس کے اندر پانی اور برف میں ڈوبے ہوئے ٹھنڈے یخ آم تھے۔ ان تینوں نے خوب پیٹ بھر کے آم کھائے۔ باتوں باتوں میں رات کٹ گئی جس کی خبر ان تینوں کو تب ہوئی جب حکیم صاحب نے اسپیکر میں اذان شروع کی۔ اذان کی آواز سنتے ہی امام نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، بازلہ اللہ حافظ۔ وہ جلدی سے بانس کی سیڑھی اتر گئی۔ بازلہ یہ سوچ کر پریشان تھی اسے کیا ہوا۔ مام کے پیچھے ہی تھوڑی دیر بعد اشال بھی نیچے اتر گئی۔ بازلہ ڈرتے ہوئے سیڑھی کی طرف بڑھی۔ اسے گلی میں مام نظر آئی جس نے جلدی سے اپنے دروازے کا لاک کھولا اور ساتھ ہی رک گئی۔ جی ٹی روڈ سے اس چھوٹی سڑک پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ مام نے ایک نظر اس سائے والے شخص کی طرف دیکھا پھر جلدی سے اندر چلی گئی۔ وہ سایہ چھوٹا ہوتا ہوا ایک لڑکے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ قد کاٹ، یہ چال ڈھال سب کچھ بازلہ کے دیکھے بھالے تھے۔ اس نے حیرت سے صرف اتنا کہا، مزمل بھائی یہاں اس وقت؟ بازلہ کا اس کے بعد سیڑھی سے ہٹ کر سارا دھیان مزمل کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ بغیر خوف کے بانس کی سیڑھی اتر آئی۔ بازلہ نے پھر حیرت سے اپنے منہ میں کہا، مزمل بھائی۔ مزمل نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک نظر مام کو دیکھا۔ آج مام کا چہرہ کھلا ہوا تھا، کھلے ہوئے سرخ گلاب کی طرح۔ مزمل کے دل کو رات نصیب ہوئی۔ وہ فیکٹری رکنے کی بجائے لاہور واپس چلا گیا۔